سلمان عابد صاحب، اوپن مارکیٹ میں ایک جانب ڈالر ٹرپل سینچری مکمل کر چکا ہے، دوسری جانب پیٹرول بھی اس ریکارڈ کے قریب ہی پہنچ رہا ہے. یہ پارٹنرشپ آپ کے خیال میں عوام پر کس طرح سے بھاری پڑ رہی ہے؟ دیکھیے، شہباز شریف صاحب جاتے جاتے پوری قوم کو یہ نوید سنا کے گئے تھے کہ میری حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ میں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے. یقینی طور پر انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہوگا، لیکن یہ کون سا ملک ہے؟ یہ ہے رولنگ الیٹ کا ملک، طاقتور کا ملک. کیونکہ عام آدمی کو اور پاکستانیوں کو تو وہ ڈیفالٹ کر کے گئے ہیں نا جی، اور چھوٹا موٹا ڈیفالٹ کر کے نہیں گئے. ایک ایسی لائن کھینچ کے گئے ڈیفالٹ کی کہ آج ہر طبقے کا فرد، اور کیا ڈیفالٹ ہوتا ہے؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، کمزور سے کمزور، مڈل کلاس، نوکری پیشہ، چھوٹا کاروباری طبقہ، سب کو انہوں نے مفلوج کر کے رکھ دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے. اب پتہ نہیں کون ڈیفالٹ ہونے سے بچا ہے. جو حالات یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، اور کتنی نویدیں سنائی گئی تھیں ڈالر کی اسٹیبلٹی کے حوالے سے، کتنی باتیں سنائی گئی تھیں کہ ہم قیمتیں کنٹرول کریں گے، ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، لوگوں کی معاشی حالت کو بدلیں گے، ہمارے پاس نیچرل ریسورسز جنریٹ ہو رہے ہیں، دنیا کی انویسٹمنٹ ہمارے پاس بھاگی بھاگی آ رہی ہے، تو عرب برادر اسلامی ملک ہمیں پیسے دے رہے ہیں، چائنا ہمیں پیسے دے رہا ہے، پوری دنیا ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ جناب ہم آپ کے اوپر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ 0/0. اب آپ دیکھ لیجئے، ابھی نگران کو کیا قصوروار کہیں گے؟ نگران نے تو ابھی وزارت عظمیٰ کا حلف ہی اٹھایا، ان کی تو ابھی کیبنٹ ہی پوری نہیں ہے، ابھی تو گورنمنٹ ہی نہیں بنی ہے. تو یہ ملبہ کس کے اوپر جائے گا؟ ہر 15 دن کے بعد جو چل رہا ہے. بڑا ہمیں دکھ ہوتا تھا جب 150 روپے پیٹرول تھا تو پورا پاکستانی میڈیا جو ہے شور مچایا کرتا تھا. اب جب 300 کے قریب ٹرپل سینچری ہونے والی ہے تو پھر لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ جناب یہ ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہوا ہے. وہ اسحاق ڈار صاحب جو 180 روپے پہ ڈالر لانے والے تھے، وہ 300 پلس پہ ڈالر پہنچا دیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں صرف کرٹیسزم نہیں کر رہا، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کے پاس کوئی روڈ پلان نہیں تھا، ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں تھا اکانومی کو، کہ اکانومی کو کیسے لے کے چلنا ہے. آپ نے بس ایک ریئیکشنری اپروچ اپنائی، بڑے بڑے دعوے کر دیے، بڑے بڑے خوشنما نعرے لگائے، اپنے تجربے کی بنیاد پہ، اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ. نیچے کیا نکل رہا ہے کہ مہنگائی، بدحالی، بے روزگاری. یعنی آپ اندازہ لگائیے نا کہ لوگوں کے گھروں میں ایک پنکھا اور ایک لائٹ کے اوپر 9 ہزار روپے کے بل جا رہے ہیں، اور تنخواہ کتنی ہے اس کی؟ 15 سے 20 ہزار روپے. تو یہ جو ہم ظلم کر رہے ہیں، جو مہنگائی کر رہے ہیں، اب ہر چیز کی قیمتیں بڑھیں گی کیونکہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی ہے. اب اس کا مداوع کہاں کیا جائے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم کہیں اکاؤنٹیبل نہیں ہیں، عوام کے پاس ہمیں ابھی جانا نہیں ہے، الیکشن ابھی ہونے والے نہیں ہے، تو اس لیے خاموشی سے بیٹھ کے جتنا ظلم ڈھایا جا سکتا ہے وہ ڈھالیں. ہاں البتہ اس ملک کے پاس، اس ملک کے حکمرانوں کے پاس 400 ارب روپے سرکاری افسروں کی گاڑیوں کے لیے ہیں، اربوں روپے ایم پی اے ایم ایل اے کی گرانٹ کے لیے ہیں، اور ہر طرح کی آسائشیں ان کو دینے کے لیے ہیں. ناشتے بھی کروائیں گے، کھانے بھی کھلائیں گے. اگر یہ جو پیٹرول کا مفتہ لگا ہوا ہے یہ بند ہو جائے تو پھر ممکن ہے کہ پیٹرول نہ مہنگا کرنا پڑے. افسر شاہی جو ہے، آپ دیکھیں ارکان پارلیمنٹ کو دیکھیں، ارکان پارلیمنٹ کو دیکھیں، بیوروکریسی کو دیکھیں. واگا صاحب نے اسی پروگرام میں ایک پولیس آفیسر کی کہانی سنائی تھی جس کے پاس 7 سرکاری گاڑیاں ہیں، اور 7 سرکاری گاڑیوں پہ وہ پیٹرول مفت لیتا ہے. یہ اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ یہ جو اخراجات ہم نے کم کرنے تھے، گورننس کو امپروو کرنی تھی، کسی حکومت کے دور میں ہمیں یہ گورننس امپروو ہوتی بھی نظر نہیں آئی، بلکہ بیوروکریسی اور زیادہ طاقتور، ان کے مرات اور زیادہ طاقتور، ان کے اخراجات میں اور زیادہ اضافہ، ان کی تنخواہوں میں اور اضافہ. عام آدمی کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا کا پورا سسٹم آپ کا جو ہے نا اس وقت کوسچنیبل ہو گیا ہے. چاہے وہ نگران حکومتیں ہوں، چاہے وہ آپ کی سیاسی حکومتیں ہوں، چاہے وہ کوئی غیر سیاسی حکومتیں ہوں. ہم اس وقت لوگ جو ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر کھڑے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہے، ان کے بچوں کا مستقبل کیا ہے، ان کی زندگی کیسے گزرے گی. اور یہ جو آمدنی اور اخراجات میں جو عدم توازن پیدا ہوا ہے، اس نے ہر گھر کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے. لیکن اس کا کوئی جواب نہ حکومت کے پاس ہے، نہ ریاستی اداروں کے پاس ہے، نہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کے پاس نظر آتا ہے. سب ہمیں ایک لالی پاپ دے دیتے ہیں. فکر نہ کریں، ہم درست ٹریک پہ چل پڑے. معیشت آنے والے دنوں میں ٹھیک ہوگی، اور وہ بھی کس کی ٹھیک ہوگی؟ طاقتور طبقات کی. عام طبقے کی معیشت کے بارے میں کوئی ابہام اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا. ایک ہی بات ہے کہ لوگوں کو جتنا خون چوسنا ان کا خون چوسا جائے، ان سے نکالا جائے، ان پہ ٹیکس لگائے جائیں، اور پھر ہم جا کے اپنی عیاشیاں جو ہیں اس کے اوپر پیسہ خرچ